الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی عز و جل فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ علیہ الصلاۃ والتسلیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے احباب شوق و محبت سے تاجدار ختم نبوت حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، کون دیتے ہیں؟ اللہ کی عطا سے مصطفیٰ کریم عطا فرماتے ہیں۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، اہل پیری کو وہ جو بڑھاپے کی وجہ سے یا جوانی میں کسی بیماری کے آنے کی وجہ سے ضعیف ہو جائے، اہل پیری فرمایا اہل پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود، غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ اور یہ کوئی وہم نہیں ہے، کوئی خیال نہیں ہے، کسی شاعر کی رنگی بیانی نہیں ہے، یہ حدیث رسول ہے۔ میرے اور آپ کے آقا نبی مکرم رسول محتشم علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا تم میں سے جب بھی کوئی بندہ مفہوم ہے، فرمایا اس بات کی تخصیص نہیں کہ وہ کالا ہو، وہ گورا ہو، وہ عربی ہو، وہ عجمی ہو، وہ کسی تاج محل میں رہنے والا ہو یا کسی کٹیا میں رہنے والا ہو، وہ بڑا امیر ہو یا کوئی چارہ کاٹنے والا عام مسلمان ہو، تم میں سے جب بھی کوئی میری ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہے تو پھر ہوتا یہ ہے کہ میرا رب میری روح کو مجھ پہ لوٹا دیتا ہے۔ یا رسول اللہ پھر کیا ہوتا ہے؟ رسول کریم ارشاد فرماتے ہیں حتیٰ ارد علیہ السلام، یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب عطا فرماتا ہوں۔ میرے بھائی، رسول کریم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا نبی مکرم علیہ السلام حدیث دلائل الخیرات میں موجود ہے۔ رسول کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جاءنی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل آئے اور عرض کی فقال یا محمد علیہ السلام لا یصلی علیک احد من امتک، یا رسول اللہ لا یصلی، آپ پر آپ کا کوئی امتی درود پڑھتا ہی نہیں ہے۔ لا یصلی، کوئی نہیں درود پڑھتا آپ کی امت میں سے آپ پر۔ ہاں جب پڑھتا ہے، جب کوئی بھی پڑھتا ہے تو حالت یہ ہوتی ہے کہ 70,000 رب کے فرشتے اس درود پڑھنے والے پر درود پڑھتے ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام مزید ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ، اور جس پر فرشتے درود پڑھ دیں وَمَنْ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وہ اہل جنت میں سے ہو جاتا ہے۔ جس پر رب کے نوری فرشتے درود پڑھ دیں وہ اہل جنت میں سے ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی،
عالم نبیل، فاضل جلیل، مفخر اہل سنت، شمشیر بے نیام، وارث منبر و محراب، حضور مفتی نذیر احمد رضا قادری زدہ شرف ہو کی محنتوں کا یہ نتیجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم اور رسول کریم کی خصوصی نظر رحمت کا یہ نتیجہ ہے کہ بہت سارے چہرے جو پہلے سنت کے پابند نہیں تھے، اپنی بات نہیں کر رہا، لیکن بہت سارے بیٹھے ہیں جو یہاں پراپر پڑھنے نہیں آتے، لیکن فضل ہے یہ رب ذوالجلال کا، اور نظر ہے یہ تاجدار ختم نبوت کی کہ آج وہ سنت کے پابند ہیں۔ لوگوں کا گمان اور حسن ظن یہ ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ جو لوگوں کا حسن ظن ہے وہی ہو۔ تو میرا موضوع جو مجھے حکم ہوا تھا وہ یہ تھا کہ توبہ کی فضیلت کے بارے میں گزارشات پیش کرنی ہیں۔ میں انشاءاللہ اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نبی مکرم رسول محتشم علیہ السلام آپ کے شاگرد اور آپ کے چچا کے بیٹے حضور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کے چچا حضور سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس بندے نے شہید کیا تھا، اس بندے نے ایک دفعہ، ان کا نام وحشی تھا، وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں وہ اسلام لے آئے تھے، ان کے اسلام کا واقعہ ہے یہ جو میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی خدمت طیبہ میں ایک مکتوب ارسال کیا۔ اس میں انہوں نے یہ گزارش کی، انشاءاللہ اگر ہم توجہ سے سنیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ ناز کریں گے انشاءاللہ۔ رسول کریم علیہ السلام کی خدمت عالی میں وہ ارسال بھیجا، وہ مکتوب بھیجا، ارسال کیا، جس میں یہ تحریر تھا حضرت وحشی کی طرف سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مفہوم عرض کر رہا ہوں میں رسول کریم علیہ السلام کے دامن کرم میں جگہ چاہتا ہوں، میں حلقہ بگوش اسلام ہونا چاہتا ہوں، لیکن مجھے قرآن کی ایک آیت روک دیتی ہے اس بات سے۔ وہ یہ آیت ہے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَىٰ أَثَامًا۔ یہ جو آیت، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور جو نہیں پوجتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور خدا کو، اور نہیں قتل کرتے اس نفس کو، اس جان کو جس کو قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے، اور مگر حق کے ساتھ، اور نہ بدکاری کرتے ہیں، اور جو یہ کام کرے گا تو وہ پائے گا اس کی سزا۔ اب مضمون کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، میں جب یہ آیت پڑھتا ہوں تو میں
اسلام لانے سے باز آ جاتا ہوں، کیونکہ یہ جو 3 کمزوریاں رب ذوالجلال نے ذکر فرمائی ہیں کہ وہ کسی کو نہیں پوجتے سوائے اللہ کے، اور ایسی جان کو قتل نہیں کرتے جسے قتل کرنا اللہ نے حرام فرما دیا ہے، یعنی ناحق قتل نہیں کرتے، اور بدکاری کرتے ہیں، نابدکاری کرتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں اللہ جل جلالہ نے اس آیت میں ذکر فرمائی ہیں۔ تو آپ نے عرض کی حضور میں تو ان 3 جرموں میں ملوث ہوں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ضرور اس کی سزا پائے گا جو یہ کرتا ہے۔ تو یا رسول اللہ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو رسول کریم علیہ السلام نے قرآن کی ایک آیت کو لکھ بھیجا جس میں یہ مضمون تھا، مگر وہ جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے تو یہ وہ لوگ ہیں بدل دے گا اللہ تعالی عز و جل ان کی برائیوں کو نیکیوں میں۔ اب رسول کریم علیہ السلام نے یہ آیت طیبہ مکتوب میں لکھ بھیجی، لیکن جناب وحشی نے پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے بارے میں، کیونکہ اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ وہ نیک عمل کرے، اس نے ایمان لایا ہو اور نیک عمل کیے جن لوگوں نے، تو میں یہ پکا نہیں کہہ سکتا کہ میں ہمیشہ نیک عمل کروں گا۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے مزید ایک آیت لکھ بھیجی، بے شک ترجمہ یوں بنتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ عز و جل نہیں بخشتا اس جرم عظیم کو کہ شریک ٹھہرایا جائے اس کے ساتھ، اور بخش دیتا ہے اس کے ماں سوا جتنے جرائم ہوں جس کے لیے چاہتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شرک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا، لیکن اس کے سوا کو اگر اللہ چاہے گا تو بخشش فرما دے گا۔ اب رسول کریم علیہ السلام نے یہ آیت مبارکہ لکھ بھیجی، تو پھر جناب وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اس میں پھر ایک شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں جسے چاہوں گا بخشوں گا، شاید اللہ تعالیٰ میری بخشش نہ چاہے تو پھر کیا ہوگا؟ اب دیکھیں رسول کریم علیہ السلام نے کتنی آیت بینات لکھ بھیجی، لیکن پھر سیدنا وحشی نے عرض کر دی کہ اگر اللہ مجھے نہ بخشے، اللہ نہ چاہے مجھے بخشنا، تو پھر میرا کیا بنے گا؟ تو پھر میرے اور آپ کے آقا نبی مکرم رسول محتشم نے ارشاد فرمایا، یہ آیت لکھ بھیجی، آپ فرمائیے اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ السلام کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ آپ فرمائیے اے میرے بندو جنہوں نے برائیاں کی، زیادتیاں کی تھیں اپنے نفسوں پر، مایوس نہ ہو جاؤ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے سارے گناہوں کو، بلا شبہ وہی بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ میرے بھائی جب یہ آئے مبارکہ رسول کریم علیہ السلام نے جناب وحشی کو لکھ بھیجی، تو جناب وحشی مدینہ منورہ میں رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ عالی میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر دارہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو میرے بھائی دیکھیں یہ ہمارے لیے بھی نصیحت ہے
کوئی بندہ آج کی رات یہ نہ سوچے میرے گناہ بڑے زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ بخشش فرمانے والی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے بندوں کو یہ حکم سنایا ہے تاجدار ختم نبوت کی زبان اقدس سے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ یہ قرآن کی بولی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لی، مفہوم ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو میرے بھائی غور کریں، رسول کریم علیہ السلام کی مبارک شریعت میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بندہ اگر توبہ کرنا چاہے، دیکھیں یہ کس قدر بڑا اس وقت یہ بندہ مجرم تھا کہ اس نے سید الشہداء جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، لیکن پھر بھی رب ذوالجلال کی رحمت دیکھیے، فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ رسول کریم علیہ السلام کی امت میں بڑے بڑے اولیاء گزرے ہیں، اور اولیاء کے سردار، کئی سردار اولیاء کے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، اور ایک اور سردار جو آپ سے پہلے ہو گزرے حضور سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ آپ کے گوش گزار کروں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ میری حاضری ختم۔ رسول کریم علیہ السلام کی شریعت میں اس قدر پایا کے ولی ہوئے ہیں کہ حضور سیدنا عبداللہ بن مبارک اور سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اجلہ محدثین آپ کے شاگردوں میں موجود ہیں۔ آپ حضور فضیل بن عیاض، علماء فرماتے ہیں کہ 1000 کا بورڈ جو حضور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بہت بڑے علماء کرام تھے جنہیں بٹھایا تھا فقہ حنفی کو مدون کرنے کے لیے، اور 2 بندے ایسے تھے جو وقت کے صوفی اور اولیاء میں سے تھے، انہیں صرف اس لیے بٹھایا تھا کہ جب مسئلہ لکھ لیا جائے وہ نگاہ کشف سے دیکھیں کہ مسئلہ اسی طرح ہے۔ ان میں سے حضور داؤد طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور فضیل بن عیاض کی ذات ہے۔ حضور فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چوریاں کیا کرتے تھے، قافلوں کو لوٹا کرتے تھے، آپ کا شعبہ زندگی جو کاروبار کا نظام تھا وہ ایسا تھا، لیکن اس میں بھی مروت تھی۔ جب کبھی آپ دیکھتے نا کہ یہ بندہ اس کے پاس بہت کم زیادہ راہ ہے، اگر میں نے یہ بھی چھین لیا تو یہ اپنی منزل مقصود تک نہ پہنچ سکے گا، تو پھر آپ اس سے زیادہ راہ نہیں لیا کرتے تھے۔ عورتوں اور بچوں کو آپ نہیں چھیڑا کرتے تھے، حالانکہ آپ یہ کام کرتے تھے لیکن چوری والا، لیکن آپ یہ کام نہیں کرتے تھے کہ عورتوں یا بچوں کو آپ کچھ کہیں۔ اور جب دیکھتے اگر کوئی شکایت کر دیتا کہ میرا بہت دور علاقہ ہے تو آپ اس سے زیادہ راہ نہیں لیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائی ایک دن آپ ایک قافلے کو لوٹنے کے لیے گئے، آپ کے ساتھی بھی آپ کے ساتھ تھے، تو حضور وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ وہاں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے اور وہ یہ آیہ مبارکہ پڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو گئی یہ آیت سن کر حضور فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ وہ آیت کیا تھی؟ وہ بندہ یہ تلاوت کر رہا تھا، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ ترجمہ کیا ہے؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل یاد الہی کے لیے جھک جائیں؟ جب یہ آیت وہ سابقہ چور نے سنی تو حضور فضیل بن عیاض بے ساختہ پکار اٹھے، یا اللہ وہ وقت آ گیا ہے۔ فرمایا نا کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل جھک جائیں یاد الہی کے لیے، تو عرض کی یا اللہ وہ وقت آ گیا ہے۔
سیدنا فضیل بن عیاض وہیں جھک گئے، آپ کی حالت متغیر ہو گئی، اور پھر کیا ہوا؟ آپ حضور نے سچی توبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لی۔ مقصود جو توبہ کر لے پھر اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام اس پر برستے ہیں۔ تو کیسے برستے ہیں دیکھنا، ابھی آپ خود کہو گے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اللہ تعالیٰ اسے کس قدر انعام و اکرام سے مشرف کرتا ہے۔ میرے بھائی، حضور فضیل بن عیاض نے توبہ کر لی۔ اب فقہی مسئلہ ہے، میرے شیخ محترم نے کئی بار ہمیں یہ بتایا ہے کہ جب کوئی بندہ توبہ کر لے، اگر اس نے کسی کا حق کھایا ہو تو اس کا حق دینا لازم ہے، پھر توبہ قبول ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں نے کسی بھائی کے 10,000 روپے کھا لیے، اب میں اللہ کی بارگاہ میں جا کر گڑ گڑاتا ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا، اس کا تو بیڑا غرق گیا بیچارے کا۔ اب پہلے اس کے پیسے واپس کرنے ہیں، اس کا حق دینا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے۔ پہلے معافی اس سے مانگنی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگنی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو کریم بھی پاؤ گے، غفور بھی پاؤ گے، رحیم بھی پاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ کے انعامات بھی تم پر ہوں گے، جس طرح سیدنا فضیل بن عیاض پر ہوئے۔ سیدنا فضیل بن عیاض نے لوگوں کو ڈھونڈنا شروع کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے عشق کی، مشیت الہی، خشیت الہی کی وہ جو شمع، وہ عشق الہی کی شمع سینے میں روشن ہو چکی تھی۔ آپ نے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کا حق انہیں لوٹا دیا۔ لیکن ایک بندہ یہودی تھا، آپ اس کے پاس گئے، آپ نے اس کا پتہ لیا، جس طرح بھی اس کے پاس آپ چلے گئے، آپ نے جا کر اسے کہا کہ میں مسلمان تھا، میں مسلمان ہوں، اور میں چور تھا، میں چوریاں کیا کرتا تھا، میں نے تیرا بھی مال لوٹا تھا، مجھے معاف کر دے تاکہ میں اللہ کی بارگاہ میں اچھی طرح سے نیک انسان بن سکوں، اس کا بندہ بن سکوں، مخلص بندہ بن جاؤں، کیونکہ تیرا مجھ پر حق ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ اس یہودی نے ایک شرط لگا دی، یہودی تھا نا، کہنے لگا اے فضیل بن عیاض، میں تجھے معاف کر دوں گا، لیکن باہر ریگستان میں لے گیا، وہاں بہت بڑا ایک ٹیلا ریت کا تھا، کہنے لگا یہ جو ٹیلا ہے وہ اس جگہ پہ اگر تو منتقل کر دے تو میں تیری جو یہ معافی والی شرط ہے نا اسے قبول کر لوں گا، تجھے معاف کر دوں گا۔ آپ نے شرط منظور کر لی، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے عشق میں گم ہو چکے تھے۔ اب آپ مجھے بتائیے، جو لوگ گئے ہیں وہاں ریگستان میں انہیں زیادہ پتا ہوگا، یہ جو ریت کے ٹیلے ہوتے ہیں انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل کرنا آسان کام ہے، لیکن آپ نے اس کا ذمہ اٹھا لیا۔ اب آپ وہ کوئی اوزار لیے اور اسے منتقل کرنے کے لیے آپ چل پڑے۔ میرے رب نے پھر اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے لیا سیدنا فضیل بن عیاض کو، اور رات کو میرے رب نے تیز آندھی چلا دی، وہ ٹیلا خود بخود اللہ کی عطا سے وہ اس جگہ پہ جا کر لگ گیا، ریت ساری اڑی اور اس جگہ پر جا بیٹھی، اللہ کا حکم تھا، وہ پوری ہو گئی بات۔ آپ صبح یہودی اٹھا، وہ تو حیرت اس کی گم ہو گئی، اس نے کہا یہ کیا ہو گیا، یہ تیری شرط پوری ہو گئی؟ فضیل بن عیاض نے ان سے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے کہا ہاں یہ تو پوری ہو گئی، وہ تو ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے کہا اچھا چلو، تم نے مجھے یہ کہا تھا کہ مجھے معاف کر دو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، اب میرا حق لوٹا، وہ جو تو نے اتنی دیر سے چھینا ہے وہ غلطی میں تیری معاف کر دوں گا، لیکن وہ جو تو نے میرے پیسے لیے ہیں، میرا سونا مجھ سے دینار چھینے ہیں، وہ مجھے واپس کر۔ سیدنا فضیل بن عیاض نے فرمایا کہ میں ابھی اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ اس نے کہا اچھا چلو کوئی بات نہیں،
تم ایسے کرو، وہ جو میرا تکیہ پڑا ہے نا میری چارپائی پر یا نیچے پڑا تھا زمین پہ، اسے اٹھاؤ۔ یہودی کہہ رہا ہے اسے اٹھانا، اس کے نیچے نا ایک تھیلی ہوگی، اس میں سونا ہے، تم اسے اٹھاؤ اور مجھے دے دو، تو میں سمجھوں گا کہ تو نے میرا حق ادا کر دیا۔ سیدنا فضیل بن عیاض گئے، جا کر تکیہ اٹھایا اور تکیے کے نیچے سے آپ نے وہ تھیلی نکال کر آپ نے اس یہودی کو دے دی۔ جب یہودی نے کھولی تو وہ واقعی سونا تھا۔ اب جو بات ہے، اتنی بات ہوئی جب اس نے کھول کے دیکھا کہ تھیلی کے اندر سونا ہے، تو وہ حضور فضیل بن عیاض سے کہہ رہا ہے، عرض کر رہا ہے، حضور مجھے حلقہ بغوی اسلام کیجئے۔ آپ نے فرمایا کون سی بات نے تجھے اسلام لانے پہ مجبور کر دیا؟ اسلام کی روشنی تیرے اندر اٹھی، کون سی وہ چیز ہے جو تو نے مجھ میں دیکھی؟ میں تو گناہگار پاپی تھا۔ اس نے کہا یہی بات، ایک وہ ٹیلے والی، ایک اشرفیوں کی تھیلی والی۔ آپ نے فرمایا اشرفیاں تیری تھی، میں نے اٹھا کے تجھے دے دی، اس میں میرا کیا کمال ہے؟ اس نے کہا نہیں، آپ کا کمال ہے۔ کیا کمال ہے؟ کیونکہ میں نے تورات میں پڑھا ہے۔ یہودی نے کہا میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ جو بندہ سچی توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس پر یہ انعام فرماتا ہے کہ جب وہ مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہے رب کے فضل سے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ تو یاد رہے اے فضیل بن عیاض، اس تھیلی میں اشرفیاں نہیں تھی، اس میں کنکریاں تھیں جو میں نے خود ڈالی تھی۔ تو جب لے کر آیا، تیرا ہاتھ لگا، تیرے ہاتھ کی برکت سے اللہ نے فضل فرما دیا، وہ کنکریاں اشرفیوں میں بدل گئیں۔ تو پتہ چلا تیری توبہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی ہے۔ تو اے فضیل بن عیاض، تو اللہ کے مقبول بندوں میں موجود ہے، تم مجھے حلقہ پوگوش اسلام کرو۔ تو میرے بھائی دیکھو، اللہ تعالیٰ کے ولی نے پہلے جو سابقہ چور تھے توبہ کی، توبہ کے کیا انعامات و ثمرات ملے کہ اللہ کے ولیوں کے آپ افسر بن گئے۔ آپ کے توبہ کرتے ہی ایک یہودی نے حلقہ بگوش اسلام ہو کر ابدی سعادتوں کو پا لیا۔ تو میرے بھائی آج بھی توبہ کرنے کی رات ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخش دے گا آج کی رات۔ تو میرے بھائی آج اس کی بارگاہ میں خوب توبہ کیجئے، اپنے گناہوں کی اور اپنی آرزویں اس کی بارگاہ میں رکھیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ بے شک ہمیں ان اولیاء کے صدقے سے اپنے فضل و کرم سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر گناہ سے سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کا اور اساتذہ کا ہمیشہ فرما بردار بنائے۔ آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم۔